امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ آخر کیا کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں تاریخ کے ان اوراق میں ملتا ہے جنہوں نے دنیا کا مقدر ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ 7 دسمبر 1941۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا دن تھا جس کے بعد دنیا پھر کبھی ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ ایک ایسی قیامت ٹوٹنے والی تھی جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، ہوائی کا پرل ہاربر، ایک بڑا امریکی بحری جہاز، اور اس پر ڈورس ملر نام کا ایک افریقی امریکی باورچی ہے جو صبح سویرے نیوی کے افسران کے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک بالکل عام سی پرسکون صبح تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد ملر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی کپڑے دھونے میں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں میں تاریخ بدلنے والی ہے اور اس نیلے آسمان پر کیا آفت نازل ہونے والی ہے۔ اور پھر صبح کے ٹھیک 7:57 پر خطرے کے سائرن گونج اٹھتے ہیں۔ ڈورس بھاگ کر ڈیک پر آتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پورا آسمان جاپانی بمبار طیاروں سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، پرل ہاربر کی نیول بیس آگ اور دھوئیں کے بادلوں میں کہیں کھو گئی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جاپان نے یہ قدم اٹھایا ہی کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک امریکہ پر حملہ کرنے کا اتنا بڑا رسک لینے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جڑیں دراصل عالمی سیاست اور وسائل کی جنگ میں تھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع سے ہی جاپان اپنی سلطنت کو بڑھا رہا تھا۔ مسئلہ تھا وسائل کا، خاص طور پر تیل کا، جس کی اس کے پاس شدید کمی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کوریا، تائیوان اور چین کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا، اور اب اس کی نظریں فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا کے وسائل پر جمی تھیں۔ جاپان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا تیل پر انحصار تھا، اور یہ انحصار کوئی معمولی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، اپنی ضرورت کا 80% تیل جاپان صرف اور صرف امریکہ سے خرید رہا تھا۔ یہ ایک ایسی کمزوری تھی جو کسی بھی وقت اس کے گلے پڑ سکتی تھی۔ تو پھر جولائی 1941 میں امریکہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے جاپان کو دیوار سے لگا دیا۔ امریکہ نے جاپان کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی۔ شرط یہ رکھی کہ اگر تیل چاہیے تو چین سے اپنی فوجیں نکالو، اور یہ شرط جاپانی قیادت کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ اب جاپان کے پاس 2 ہی آپشنز تھے، یا تو گھٹنے ٹیک دو یا پھر جنگ کرو، اور انہوں نے جنگ کا راستہ چنا۔ پلان یہ تھا کہ پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر کے امریکی بیڑے کو مفلوج کر دیا جائے۔ اگرچہ امریکی بحری بیڑا بہت مضبوط تھا، لیکن جاپان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا سرپرائز اٹیک۔ اور یہ حملہ صرف 1 گھنٹہ اور 15 منٹ چلا، لیکن اتنے سے وقت میں جو تباہی ہوئی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس ایک حملے نے امریکی بحری بیڑے کی جیسے کمر ہی توڑ دی۔ 20 امریکی جہاز یا تو ڈوب گئے یا پھر ناکارہ ہو گئے۔ 8 بڑے جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور 300 سے زیادہ طیارے تو زمین پر کھڑے کھڑے ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسی تباہی اور افراتفری کے بیچ وہی باورچی ڈورس ملر، جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی، ایک ہیرو بن کر سامنے آتا ہے۔ جب ایک میزائل اس کے جہاز سے ٹکراتا ہے تو ملر پہلے اپنے زخمی کپتان کو بچاتا ہے، اور پھر بنا کسی ٹریننگ کے ایک اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن سنبھال لیتا ہے۔ سوچیں، ایک باورچی جس نے کبھی ہتھیار نہیں چلایا تھا، اس نے جاپانی طیاروں پر فائرنگ شروع کر دی اور کم از کم ایک طیارے کو گرا بھی دیا۔ اس کی اسی غیر معمولی بہادری پر اسے امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اعزازات میں سے ایک نیوی کراس دیا گیا۔ جاپانی طیارے تو واپس چلے گئے، لیکن وہ ایک سوئی ہوئے شیر کو جگا گئے تھے۔ پرل ہاربر حملے نے امریکہ کو سیدھا دوسری جنگ عظیم میں دھکیل دیا، اور اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اگلے 4 سال تک بحر الکاہل میں ایک بہت ہی لمبی اور خونریز جنگ چلتی رہی۔ امریکہ نے بھی اپریل 1942 میں ٹوکیو پر پہلا فضائی حملہ کر کے بدلے کا آغاز کر دیا۔ جنگ کے آخر تک جاپان کمزور ضرور ہو رہا تھا، لیکن ہار ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اور پھر اگست 1945 میں امریکہ نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تاریخ کا اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح
ہیروشیما کے آسمان پر ایک امریکی جہاز نظر آتا ہے۔ اس نے لٹل بوائے نام کا ایک بم گرایا اور صرف 43 سیکنڈ بعد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ایٹمی حملہ تھا اور اس نے ایک ہنستے بستے شہر ہیروشیما کا 80% حصہ صرف چند لمحوں میں راکھ بنا دیا۔ جاپانی حکومت ابھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ان پر کیا آفت ٹوٹی ہے کہ امریکہ نے اپنا دوسرا اور آخری وار بھی کر دیا۔ صرف 3 دن بعد 9 اگست کو ایک اور بم اس بار ناگاساکی شہر پر گرا دیا گیا۔ امریکہ جاپان کو سنبھلنے یا سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دوسرے بم کا نام فیٹ مین تھا اور یہ پہلے والے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے بھی ناگاساکی کو مکمل طور پر صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ تاریخ میں یہی وہ 2 ایٹمی بم ہیں جو انسانوں پر استعمال کیے گئے۔ ان حملوں نے صرف جنگ ہی ختم نہیں کی بلکہ جنگ کرنے کا طریقہ اور اس کے نتائج کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان حملوں کے بعد دنیا کیسی بنی اور کیا اس پیمانے کی تباہی کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں جائز ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے۔